ویلکم بیک. ان فوکس ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب, بڑی تفصیل سے آج پریس کانفرنس کی ہے, وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ کیوں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا. پہلے ان جسٹ فیو ورڈز میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس پوری پریس کانفرنس سے واٹس یور ٹیک اوے؟ The best takeaway was that I think میسج یہ تھا کہ enough is enough, اور جو ایک غلط مغالطہ تھا کچھ لوگوں میں, تو ان کے لیے یہ کلیئر میسج ہے کہ یا تو آپ ان کے سہولت کار بنیں دہشت گردوں کے, یا آپ جو ریاست ہے اس کا سامنا کریں, کیونکہ یہ ابھی ہاف وے ہاؤس والا جو معاملہ ہے یہ نہیں چلے گا. دوسرا جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک سہولت کاری ان کی کی گئی ہے سیاسی سطح پر, اور جو ایک پورا ایک تانا بانا بنا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, جس میں آپ نے پولیس ہوتی ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, کرائم کنٹرول ایجنسیز ہوتی ہیں, سی ٹی ڈی ہوتا ہے, اس کے بعد بارڈر کنٹرول میکنزم ہوتا ہے, اور آپ نے کرائمنل جسٹس سسٹم کو بھی اس کے ساتھ چلانا ہوتا ہے. یہ جب چیزیں جل کرتی ہیں تو آپ کائنیٹک جو آپریشنز ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں, کیونکہ جب دہشت گردوں کو آپ پکڑتے ہیں اور کرمنل جسٹس سسٹم ویک ہو, اس میں ان کی کنوکشنز نہ ہوں, تو پھر وہ ایک صحیح لا حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ فرسٹریشن واز ٹیلنگ, بیکاز اب جب گورننس کے ارد گرد ساری چیزیں ریوالو کرتی ہیں, اور گورننس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں, ایک تو یہ چیزیں ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پبلک گڈس کو لوگوں میں ڈیلیور کرنا ہے, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو استاد کار ہے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اپریٹس کی, اس کو بڑھانا ہے, بیکاز آپ کو اسٹیٹ تو پیسے دے رہی ہے. اب وہ اربوں کا جو فنڈ ہے وہ کدھر جا رہا ہے, اس نے what do you have on ground to show for that. اگر آپ کی پولیس کے پاس اس کی چوکیاں خستہ حالت میں ہیں, ان کی بلٹ پروف جیکٹس, ان کے جو اسلحہ ہے, ان کی ٹریننگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو which means کہ those billions that federation is giving to KP counter terrorism کے لیے, تو وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کہیں سائفن آف ہو کے کرپشن کے نظر تو نہیں ہو رہا. تو وہ اس طرف توجہ تھی دلائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کیونکہ جب تک یہ آپ ملٹی پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے تحت نہیں چلیں گے تو یہ ہم اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح. اور دیکھیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں کہ وہ ایک جو کاؤنٹر ٹیررزم کا پورا اسپیکٹرم ہے اس پہ سب مل کر کے آن بورڈ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ توجہ ضرور دلائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, بٹ جو اعلیٰ سطح کی اب تک جتنی بھی ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ سب روپن ہوتے ہیں, جس میں گاہے بگاہے ان آپریشنز کا بھی ذکر ہوتا ہوگا, لا اینڈ آرڈر کا بھی ذکر ہوتا ہوگا, تو اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہوں گی کہ جی گورننس کو امپروو کریں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, آپ کے 3200 کیوں ہیں ابھی تک, اس کو صحیح کریں, بارڈرز کے قریب یا شہروں میں جہاں سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو آپ نے ایسے کنٹرول کرنا ہے, یا دس ہیز ٹو بی ڈن. سڈنلی کمنگ آؤٹ ود اے پریس کانفرنس, اس سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پچھلے چلے اس 8 فروری کے بعد کا ذکر کر لیتے ہیں, یعنی تقریباً 1.5 سال کے اندر, اس کا مطلب خیبر پختونخوا حکومت نے کوئی بات نہیں سنی, جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی, اور انہوں نے باقاعدہ سہولت کاری بھی کی ان کو بسانے کے لیے بھی, اور ٹو لیٹ دیم کنٹینیو ود واٹ دے ور کنٹینیوئنگ. میرا خیال ہے سنی ضرور ہے مگر اس پہ عمل نہیں کیا, اور یہی فرسٹریشن ہے جو کہ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہے. کیونکہ دیکھیے جب ایک فیڈریشن, اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آرم فورسز, وہ پوری تندہی کے ساتھ اس پہ متحرک ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنی ہیوی کیجوٹیز ہوئی ہیں, اتنی یہ زیادہ ہمارے لاسز ہوئے ہیں 2025 میں کہ یہ ایویڈنٹ ہیں. بچے جو ینگ ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں, مگر جی آفیسرز لیڈنگ فرام دا فرنٹ, آپ کل پرسوں بھی دیکھ لیں, آج بھی کچھ ایک انسیڈنٹ کی اطلاع ہے, تو اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہوگا. تو یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس افرید کے ساتھ نبرد آزما ہیں, وہاں تک تو وہ سکسیس اچیو کر رہے ہیں, مگر جب اس کو فالو تھرو نہیں ہوتا تو وہ پھر سارے گینز جو ہیں یوز لیس ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک صوبائی حکومت یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ ہم آپریشنز نہیں کریں, فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے ایک
डायरेक्टिव आर्म फोर्सेस की तरफ से आता है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस, जी। और उसकी नफी हो जाती है कि नहीं, इधर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर कभी वो इबहम क्रिएट किया जाता है जानबूझ के कि जी हम खुद बात करेंगे अफगान अबूरी हुकूमत के साथ। अब कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में जो कि दूसरे मुल्क के साथ बात करती है? तो ये इस किस्म की चीज़ें। दूसरा ये कि इनके जो दहशत गर्दी और जुर्म के दरमियान जो एक अदगाम हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक है। उसमें हमें नहीं मालूम कि जो सियासतदान कितने उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें क्रिमिनल्स कितने इन्वॉल्व हैं, अफगान उसमें कितने हैं। सबके साथ एक पूरा बेनिफिट्स का एक इकोसिस्टम बना हुआ है क्राइम का, और सारे इससे रेंट एक्रू कर रहे हैं, फवायद उठा रहे हैं। और जब इस पे स्टेट की तरफ से कोई डायरेक्टिव जाता है या उस पे कोई क्रैक डाउन होता है तो वो सबके मुफादात पे ज़ख्म पहुंचती है, वो सारे एका कर लेते हैं जानबूझ के। ऊपर से तो वो दे मेक ऑल द राइट नॉइजेस एंड साउंड्स, बट हकीकतन वो अंदर से मिले हुए होते हैं। तो इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये इट needs to be done and needs to be understood कि जी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, they have to be completely on board, और जब तक ये नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त का ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे शौकत यूसुफजई साहब।